مبارکباد کے مستحق ہیں بھائی نذیر احمد صاحب، بھائی منیر احمد صاحب، بھائی عبد القدیر صاحب اور ان کے ابا جان حاجی محمد شبیر صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جمع کیا، اور یقیناً جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں یہ سارے خوش نصیب ہیں۔ اللہ رسول نے ہمیں اپنے ذکر اور فکر کے لیے چن لیا ہے، کیونکہ جو یہ کہے کہ میں خود نہیں گیا تھا اس کو اللہ رسول نے پسند ہی نہیں کیا۔ جس کو اللہ اور رسول پسند کرتا ہے وہی پاکیزہ محفلوں میں آتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ایکو کم رکھیں۔ حضرات محترم، آج جو موضوع منتخب کیا وہ اصلاح معاشرہ کے لیے بہت ہی اچھا موضوع ہے۔ خلق عظیم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیا ہے؟ آج معاشرے میں بد عقیدگی کے ساتھ ساتھ بد عملی پھیل رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل اخلاقیات کو بھول رہی ہے۔ وہ پہلے لوگ جو فارسی زبان پڑھتے تھے، کریمہ سے لے کر گلستہ بوستہ مثنوی شریف، وہ اخلاقیات کو یاد رکھتے تھے۔ پھر وہ لوگ صرف نحو پڑھتے تھے، قرآن و حدیث کی تعلیم سے وہ واقفیت رکھتے تھے۔ یقیناً انہیں پتہ تھا کہ اسلام ہمیں کس اخلاق حسنہ کی دعوت دیتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیا ہیں۔ تو آج کیونکہ انگریزی کلچر میں پھنسی ہماری یہ ینگ جنریشن، جنہیں یہ پتہ نہیں کہ پیشاب کیسے کرنا ہے، کھڑے ہو کے کرنا ہے کہ بیٹھ کے کرنا ہے، جنہیں یہ پتہ نہیں کہ کھانا کیسے کھانا ہے، جنہیں یہ پتہ نہیں پانی کیسے پینا ہے، تو اس لیے آج ضرورت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کیا جائے، پیارے آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو اجاگر کیا جائے، اسلامی تہذیب اور تمدن کو اجاگر کیا جائے۔ جب ایک نوجوان اسلام کی تہذیب اور تمدن میں پلے گا، پھر فلم ایکٹر پیدا نہیں ہوں گے، پھر فلم سٹار پیدا نہیں ہوں گے، پھر وہ سنگر پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ نعت خواں پیدا ہوں گے، یا عالم دین اولیاء اللہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید اور فرقان حمید کے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم کا پیکر بن کے آئے، آپ خلق عظیم کے مالک بن کے آئے۔ یہاں سب سے پہلے عربی گرامر کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو ینگ جنریشن بیٹھی ہوئی ہے، جو اسلامیات کا سبق پڑھتے ہیں، بالخصوص نعت خواں اور اس مسجد کے خطیب صاحب، میں ان کی توجہ اور آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے۔ میں کلاسیکل خطیب نہیں ہوں، میں قرآن و حدیث پڑھانے والا بندہ اور قرآن و حدیث بیان کرنے والا بندہ ہوں، اس لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہاں لفظ علا استعمال ہوا، عین اور لام کے اوپر کھڑا زبر۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذرا بتائیے کہ لفظ علا کس معنی کے لیے آتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے سنیے، لفظ علا عربی گرامر میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علا سے پہلے جو چیز مذکور ہے وہ اوپر ہوگی، اور علا کے بعد جس چیز کا ذکر ہے وہ نیچے ہوگی۔ شرح میں تعامل جو عامہ سال دوم میں پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر علا کی بحث میں ایک جملہ ہم پڑھاتے ہیں وضاحت کے لیے، زید علی السطح، زید چھت پر ہے۔ مطلب کیا بنتا ہے؟ زید اوپر ہے، چھت، اب بولو تو صحیح یار، زید اوپر ہے، چھت نیچے ہے۔ اب یہاں پر بلا تمثیل بلا تمہید آپ ایت پاک کے
ترجمے پر غور کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ خلق عظیم نیچے ہے، میرا محبوب اونچا ہے۔ خلق عظیم نیچے ہے، میرا محبوب اس سے بھی کہیں بلند و بالا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اٹھاؤ تفسیر مظہری جس قدر موجود ہے، حضور خلق کو اس کی انتہا تک پہنچانے کے لیے تشریف لے کے آئے۔ ہر نبی خلق لے کر آیا، مگر میرا مصطفیٰ خلق لے کر نہیں بلکہ خلق کو اس کی انتہا تک پہنچانے کے لیے آیا۔ حضور فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، لوگوں یاد رکھو میں خلق کو اس کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے جلوہ گر ہوا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ توجہ فرمائیں، اب یہاں پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ خلق کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ خلق کہندے قانون ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پنجابی سمجھتے ہو زیادہ میرے خیال ہے، ہاں جی اردو چلے گی انشاءاللہ۔ تو خلق کہتے کسے ہیں؟ آئیے خلق منجد کے حوالے سے اس کا لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ خلق کہتے ہیں طبعی خصلت، طبعی عادت، طبیعت میں جو بندے کی عادت ہوتی ہے اس کو خلق کہتے ہیں۔ اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ الخلق عبارت حیئت لنفس راسخۃ تصدر عنها الافعال بسہولہ۔ فرمایا خلق کہتے ہیں کہ کیفیت راسخہ فی النفس کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے بندے سے افعال کام صادر ہوتے ہیں، اگر وہ کام برے ہوں اس کا نام خلق سیئہ برا اخلاق ہے، اگر بندے سے اچھے کام صادر ہوں اس کا نام خلق حسنہ ہے، اچھا اخلاق ہے۔ اور پھر خلق کے 3 درجے ہیں جو مفسرین نے لکھے، جو تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ فرمایا ایک خلق حسن ہوتا ہے، ایک خلق احسن ہوتا ہے، ایک خلق عظیم ہوتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ذرا پچھلے میرے براد چپ بیٹھے ہیں، ذرا چپ دروازہ توڑ کے بلند آواز کہہ سبحان اللہ۔ خلق کے 3 درجے، ایک خلق حسن، ایک خلق احسن، ایک خلق عظیم۔ خلق حسن بھی اسلام کا درجہ ہے، اسلام نے خلق حسن بھی بیان کیا۔ خلق حسن یہ ہے، فرمایا کوئی شخص کسی سے زیادتی کرے اگلا بندہ بھی اتنی زیادتی کر لے، یہ بھی خلق کا ایک درجہ ہے جس کا نام خلق حسن۔ اس کی دلیل قرآن سے موجود ہے، فرمایا فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، فرمایا جتنی کسی نے تم پر زیادتی کی بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اس کی مثل تم بھی زیادتی کر لو۔ تو یہ اخلاق کے منافی نہیں ہے، یہ بھی خلق کا ایک درجہ ہے جس کا نام خلق حسن، اور ایک ہے خلق احسن۔ فرمایا کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگلا بندہ زیادتی نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ سمجھ گئے نہیں آئی؟ زیادتی نہیں کرتا بلکہ معاف کر دیتا ہے، یہ بھی فرمایا خلق کا ایک درجہ ہے جس کا نام خلق احسن ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے، فرمایا وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ فرمایا اے محبوب علیہ السلام، یہ کافر منافق آپ پر ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ ان کو معاف فرما دیں، درگزر فرما دیں۔ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، حضور نے بدلہ نہیں لیا بلکہ حضور نے معاف فرما دیا اور حضور نے درگزر فرما دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا۔ سمجھ گئی نہیں آئی؟ یہ بھی خلق کا ایک درجہ ہے، اور ایک ہے خلق عظیم۔ خلق عظیم یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگلا بندہ زیادتی نہیں کرتا بلکہ اس کو معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی اس بندے پر احسان بھی کر دیتا ہے۔ یہ خلق عظیم ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے خلق حسن بھی اخلاق کا ایک درجہ ہے، وہ نہیں، خلق احسن بھی اخلاق کا ایک درجہ ہے اے محبوب، وہ نہیں بلکہ خلق عظیم جو سب سے اونچا درجہ ہے، فرمایا وہ بھی نیچے ہے، میرے محبوب کی ذات کہیں بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں کہیں کہ سارے نبی خلق لے کر آئے اور میرا نبی
خلق لے کر نہیں، خلق کا محتاج نہیں، بلکہ حضور بادشاہ ہیں، خلق لونڈی ہے۔ حضور کا اٹھنا بیٹھنا خلق بن جاتا ہے، حضور کا گل قدس کی پتیوں سے پھول جھڑنا خلق بن جاتا ہے، حضور کا اپنے غلاموں کو واعظ و نصیحت کرنا، حضور کا چلنا پھرنا، حضور کی ہر حرکت ہر قول و فعل حضور کا خلق بن جاتا ہے۔ حضور مکہ کے بازاروں میں ہے، حضور کا خلق بن جاتا ہے، حضور مدینہ کے بازاروں میں ہے، حضور کا خلق بن جاتا ہے، حضور بدر کے میدان میں ہے، یہ خلق بن جاتا ہے۔ حضور جہاں جہاں جلوہ گر ہوتے ہیں، جس مقام پر جو حرکت کرتے ہیں، اللہ اس کو خلق عظیم بنا دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے خلق لونی ہے، میرا محبوب بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے الحد کیا خوب کہا کہ تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماشاءاللہ سارا چک والے بڑے عاشق رسول نے بڑا نام سنے تو ماشاءاللہ، اور آج تاری زیارت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تاری چک دے بچے الحمدللہ اللہ دے فضل نال ساری ادارے دے اندر زیر تعلیم نے پڑھ دے پہنے الحمدللہ، تے 17 چک دا ذکر تے اتھو محبت دی خوشبو سانو پہنچ دی رہن دی ہے، سمجھے گی نہیں ہے؟ تے آج بھی تُسا محبت دی خوشبو آج تواڈے کول اسی حاضر ہو گئے ہاں، تے اس واسطے دل کھول کے تشریف فرماؤ اور گفتگو سنو۔ انشاءاللہ تعالی جڑا موضوع پا بنے ہے انشاءاللہ توڑ چڑھاں گے، تو انہوں گفتگو سناؤں گے، کچھ پلے پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ذرا بلندہ سے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت محترم، اب یہاں پر کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مقدمہ تمہیدیہ میں نے آپ کو سنا دیا، آئیے ہم اہل بیت کا خلق دیکھتے ہیں۔ نعت خواہ حضرات اہل بیت کی شان کو بیان کر رہے تھے۔ مولانا حسن رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ کے کلام کو پیش کر رہے تھے۔ میں عرض کرتا ہوں دیکھیے، فرمایا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے لونڈی کو حکم دیا کہ لونڈی سالن لے کے آ۔ لونڈی نے پلیٹ میں سالن ڈالا اور سالن لے کے جب قریب آتی ہے تو پلیٹ گر جاتی ہے اور سالن آپ کے کپڑوں پر گر جاتا ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جیسے ہی لونڈی کو دیکھتے ہیں، لونڈی ڈر جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہیں مجھے ڈانٹے نہ، مجھے جھڑکے نہ۔ لیکن لونڈی بھی، وہ خادمہ بھی کسی عام گھر کی خادمہ نہ تھی، بلکہ اہل بیت کے گھرانے کی خادمہ تھی۔ آج کے کسی گھر کی خادمہ ہو، اس کو تو سوائے گانوں کے، فلم ڈراموں کے کچھ یاد نہیں ہوگا، مگر جن کے گھر میں قرآن اترا ہے ان کے گھر میں رہنے والے غلام بھی قرآن پڑھتے ہیں، ان کو بھی قرآن آتا ہے۔ اس لونڈی نے قرآن کی آیت کو پڑھا اور کیا کہا؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ لوگ جو غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ میرے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا جا لونڈی میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ اس نے کہا چلو کچھ نہیں کہا، ہو سکتا ہے کوئی اور بات نہ کہہ دیں۔ قرآن کی آیت کا دوسرا حصہ پڑھتی ہے، کہتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے جا میں تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے موقع سمجھا کہ انعامات کی بارش ہو رہی ہے، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم پر احسان یہ کر رہا ہوں، جا لونڈی میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا اے دنیا والو یہ خلق عظیم کا جلوہ ہے۔ آج نیسلے کا منرل واٹر کا کوئی قطرہ ہمارے کپڑوں پر گر جائے تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے بڑا ہے چھوٹا ہے، ہم گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، گرے بام تک پہنچ جاتے ہیں۔ مگر ادھر دیکھو اہل بیت کے گھرانے نے کس طرح ہمیں اخلاق سکھایا کہ لونڈی نوکرانی خادمہ نے، لونڈی نے سالن گرایا کپڑوں پر، کپڑے خراب ہو گئے، آپ نہ ڈانٹتے ہیں نہ اسے کوئی اور بات کرتے ہیں، بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ احسان کر کے اسے آزاد بھی فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑی مثال سننا چاہتے ہیں تو توجہ سے بیٹھیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ
آپ جلوہ گر ہیں. ایک بندہ آ گیا جس کا نام تھا حسین بن نمیر، حسین سواد کے ساتھ، حسین بن نمیر ابن نمیر. وہ آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے کیا امام وقت مجھے حکومت وقت پکڑنا چاہتی ہے، لہذا میں آپ کے ہاں پناہ لینے کے لیے آیا ہوں، آپ مہربانی کریں مجھے پناہ دے دیں. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس کو پناہ دی. ایک روایت کے مطابق 5 دن، دوسری روایت کے مطابق 7 دن اس کی خدمت کرتے ہیں، بستر عطا کرتے ہیں، کھانا عطا کرتے ہیں، سہولیات دیتے ہیں. مگر جب 7 دن گزرتے ہیں وہ ابن نمیر جب جانے لگتا ہے تو کھڑا ہے، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے چہرے پاک کو دیکھ رہا ہے. میرے امام نے جب ابن نمیر کو دیکھا پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا ایک سوال ہے، کیا آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں گے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں پوچھو تمہارا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کیا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ فرمایا ہاں میں تمہیں جانتا ہوں کہ تو میرے باپ حسین کا قاتل ابن نمیر ہے، تو میرے باپ حسین کا قاتل ہے. حسین بن نمیر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، مگر انہوں نے میری خدمت کی، مجھے پناہ دی. ماجرا کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. پہلے تو میں یہ سمجھ رہا تھا یہ مجھے جانتے نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں، اس لیے میری خدمت کر رہے ہیں. لیکن اب تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مجھے جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں. پوچھا امام وقت ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ ماجرا یہ ہے کہ تم نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا تھا، ہم نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا. وہ تمہارا ضمیر تھا، یہ ہمارا ضمیر ہے. اس کو اردو ادب کے اندر یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے ہم وفا کرتے رہے وہ جفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے. تم نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا تھا، ہم نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا. ہم اس نبی کی اولاد ہیں، دشمن بھی آ جاتا تھا تو چادر بچھا دیا کرتے تھے. تو ہم کس طرح تم ہمارے مہمان بن کے آئے ہو، ہم آج کس طرح تم سے بدلہ لیتے؟ نہیں، ہم جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں. بہرحال وہ تمہارا ضمیر تھا، یہ ہمارا ضمیر ہے. اے دنیا والو یہ خلق عظیم کا جلوہ ہے. دشمن بھی اگر دروازے پر آ جائے تو اس کی بھی خدمت کر دیا کرتے ہیں. حضرات محترم آگے دیکھیے، اس سے بڑی مثال جس نبی کی شان میں یہ آیت پاک نازل ہوئی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم اس نبی کی شان کو اب سنتے ہیں. وہ نبی جو امت کا غمخوار ہے، آمینہ کا لال ہے، جو مدینے کا تاجدار ہے، جو غریبوں کا غم گسار ہے، جو حبیب بے مثل و بے مثال ہے. اس نبی کی شان، جس نبی کی شان میں پورا قرآن نازل ہوا، اور یہ بالخصوص سورۃ نون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جو آیت پاک میں نے پڑھی، پھر اس نبی کا خلق تو دیکھیں، اس نبی کی شان تو دیکھیں، اس نبی کی عظمت تو دیکھیں. یار ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی غلامی پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. ہم وہ خوش نصیب ہیں، ہم پیدا تو پنجاب میں ہوئے مگر ہمارے مزاج میں محبت مدینہ شریف کی موجود ہے، ہمارے جسم میں محبت مدینے کے چاند کی موجود ہے. یہ الگ بات ہے ہم پنجاب کی مٹی سے پیدا ہوئے، لیکن خدا کی قسم وہ دیا جو مکہ شریف میں تیرے اور میرے نبی نے جلایا تھا، وہ چراغ جو مدینہ شریف میں آمنہ کے لال نے جلایا تھا، جو شمع مدینہ شریف سے میرے پیارے آقا علیہ السلام نے جلائی تھی، اس شمع کی چمک پہنچتی ہندوستان کے اندر پہنچی تو کوئی دادا صاحب بن گئے، ہندوستان کے اندر پہنچی تو کوئی خواجہ صاحب بن گئے، ہندوستان کے اندر پہنچی تو کوئی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بن گئے. اور یہی چمک کہیں پہنچی تو شاہ رکن اعلیٰ بن گئے، یہی چمک پہنچتی ہے تو شاہ بہاول حق
زکریا ملتانی بن گئے، یہی چمک جب پاک پتن شریف پہنچی تو بابا فرید بن گئے۔ فرمایا یہ چمک جو آج تمہارے سینوں میں موجود ہے، یہی چمک جو ہمارے سینوں میں موجود ہے، یہ کیا تعلق ہے، یہ کیا رشتہ ہے؟ کوئی کہیں سے چلا، کوئی کہیں سے چلا، مسجد میں ہم جمع ہو گئے۔ یہ چمک ہے جو ہمیں بلا رہی ہے، یہ وہ چراغ، وہ شمع ہے جو مدینہ شریف میں جلی تھی، اور اس کی روشنی ہر سو پھیلی، اور دیوانے چلتے ہوئے شمع پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی چمک کو دیکھ کر میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب فرمایا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو یہ چمک جو ہمارے سینوں میں ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کا فضل ہے ہم گستاخ گھر میں پیدا نہیں ہوئے، اللہ کا فضل ہے ہم کسی بد عقیدہ گھر میں پیدا نہیں ہوئے، اللہ کا فضل ہے اللہ نے ہمیں سنی گھر کے اندر پیدا کیا، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو گھڑا ہوا نہیں بلکہ صحابہ سے پڑا ہوا ہے۔ بحمداللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمداللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا۔ بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ حضرات محترم، یہ اہل سنت کوئی عقیدہ من گھڑت نہیں ہے، ہمیں ناز ہونا چاہیے، ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے اللہ کا فضل ہے ہم اہل سنت و جماعت بریلوی ہے۔ سمجھ گئے نہیں آئی؟ اپنے بچوں کو سکھاؤ، جہاں دوسرے بد عقیدہ لوگ فخر سے کہیں اور سنی کیوں گھبرائے، یہ تو وہ عقیدہ ہے جو عرش سے آیا ہے، جو عرش سے نازل ہوا ہے، جو مدینہ شریف سے، مکہ شریف سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہ ایسے نہیں پہنچا، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، صحابہ سے چلتا ہوا، اہل بیت سے چلتا ہوا، تابعین سے چلتا ہوا، تبع تابعین سے چلتا ہوا، اولیاء امت کے پاس پہنچا۔ فرمایا اور اسی طرح حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا، داتا صاحب، خواجہ صاحب، فرمایا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت بابا فرید شاہ بہاولک زکریا ملتانی شاہ رکن عالم، فرمایا یہ وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے ہمیں کوئی اور عقیدہ نہیں دیا بلکہ اہل سنت والا عقیدہ عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن سے گستاخ رسول کی ایک سزا، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم توجہ فرمائیں، بات یاد ہے، آمنہ کے لال، امت کے غمخوار، مدینے کے تاجدار، حبیب بے مثل بے مثال، تیرے اور میرے نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہے۔ ایک قافلہ آ جاتا ہے، 17 بندوں کا قافلہ ہے، اور آج ایک دو مہمان نہیں، 17 مہمان ہیں، اور چک کیڑا بلا اور صدقے جاواں مناسبت دیکھو نا جی، ہیں مہمان بھی 17 تے چک بھی 17 ہیں۔ تو توجہ فرمائیں، 17 مہمان آ گئے، 17 مہمان۔ میرے آقا علیہ السلام کا انداز یہ تھا کہ حضور اپنے صحابہ میں اعلان فرماتے تھے، آج اتنے مہمان موجود ہیں، جس کے گھر میں جتنی گنجائش ہو وہ مہمانوں کو لے جائے اور اللہ کی رحمتیں وصول کرے۔ تو جب صحابہ میں اعلان ہوا تو بڑی مشکل سے، غربت کا زمانہ تھا، 1 یا 2 مہمانوں کی گنجائش ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کوئی صحابی 1 مہمان لے گیا، کوئی 2 لے گیا، جب ایک کر کے 2 کر کے سارے مہمان چلے جاتے ہیں، مگر ایک مہمان بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے
کہ یہ بطال ہے، یہ بطین ہے، بڑے پیٹ والا ہے، یہ روٹی بڑی کھاتا ہے، یہ سالن بڑا کھاتا ہے، کتنے بندوں کا کھانا کھاتا ہے؟ مورخین لکھتے ہیں 15 20 بندوں کا ایک بندہ کھانا کھا جایا کرتا تھا۔ اب غربت کا زمانہ، ایک یا دو مہمانوں کی گنجائش بڑی مشکل سے نکلتی ہے، مگر اتنے زیادہ یعنی بندوں کے کھانے کو کھانے والا جو آدمی ہے اس کو کون لے جاتا؟ 20 بندوں کا کھانا کون کھلاتا؟ اب ایک یا دو مہمانوں کی گنجائش بڑی مشکل سے ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ سارے مہمان چلے گئے، مگر وہ بطین یا بطال جو ہے وہ بچا ہوا ہے۔ اب حضور کی نگاہ کرم جو اٹھی، وہ گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ سارے مہمان چلے گئے، تجھے کوئی نہیں لے گیا، تیرا کوئی سہارا نہیں بنا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا یاد رکھو، جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا سہارا محمد عربی بن جایا کرتے ہیں۔ جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا سہارا محمد عربی بن جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک روایت دیکھیں کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے 3 بچے اور معصوم بچے جس کے فوت ہو گئے، قیامت میں وہ بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا اور وہ ماں باپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عرض کیا حضور جس کے 2 فوت ہو گئے وہ بھی شفاعت کریں گے، وہ بھی ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ عرض کیا حضور کسی کا ایک اگر فوت ہو گیا؟ حضور نے فرمایا کسی کا ایک بچہ بھی معصوم چھوٹا فوت ہو گیا، قیامت میں وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اپنے ماں باپ کو نہیں لے جائے گا۔ اللہ فرمائے گا تو اپنی ماں کے ہاتھ کو پکڑ، باپ کی وہ انگلی پکڑ کے ماں باپ کی جنت میں لے جائے گا۔ اور مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی حضور جس کا کوئی بچہ فوت نہ ہوا ہو پھر اس کا کیا؟ فرمایا عائشہ تمہیں پتہ نہیں، جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا سہارا محمد عربی بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو توجہ فرمائیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا سہارا محمد عربی بن جایا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا آج میزبان میں ہوں گا، مہمان تو ہوگا، آج بستر میں تمہیں دوں گا، ید اللہ والے ہاتھوں سے بچھا کر تمہیں دوں گا، میں تیری خدمت کروں گا اور تمہیں دودھ کا پیالہ پیش کروں گا۔ حضور آگے آگے ہیں، مہمان پیچھے پیچھے ہے۔ حضور اپنے کاشا نبوت پر لے جاتے ہیں، حضور بستر عطا فرماتے ہیں، بستر لگا دیتے ہیں اور حضور بستر لگانے کے بعد اس کو دودھ کا پیالہ پیش کرتے ہیں۔ میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ناراض تو نہیں ہو گئے نے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر، جتنی دیر سارے نہیں بولو گے بیت ہوگا نہیں جڑا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق سے آ گیا، نعرہ حیدری۔ من سب نبیا، فاقتلوہ، من سب نبیا، فاقتلوہ، من سب نبیا، فاقتلوہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت۔ اب حضور نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ اب وہ سوچ رہا ہوگا میں تو 15 20 بندوں کا کھانا کھا جاتا ہوں تے دودھ دا پیالہ کی کرے گا ہیں؟ مگر انہوں یہ پتہ نہیں کہ اس دودھ دے پیالے نو ہاتھ کیڑے نبی دے لگے ہیں، کس نبی کے ہاتھ مبارک اس کو لگے ہیں؟ یہ وہ نبی ہیں، فرمایا حدیبیہ کا مقام ہو، فرمایا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بخاری یہ ہے ہماری، سمجھ گئے نہیں ہے؟ ساری کی ساری بخاری ہے ہماری، ساری کی ساری۔ کچھ بخاری پڑھتے ہیں تو ان کو بخار آ جاتا ہے، ہم بخاری پڑھتے ہیں تو حضور پر پیار آ جاتا ہے۔ پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیبیہ کا مقام ہے، میرے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ لیس عندنا ماء، ہم پیاسے ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، سواریاں پیاسی ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس عندنا ماء،
ہمارے پاس پانی نہیں ہے، میرے پیارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں تو کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں پانی تھوڑی پلانے کے لیے آیا ہوں، پانی مانگنا ہے تو رب سے مانگو۔ جس طرح آج کا ایک مولوی کہتا ہے جس کا نام نبی یا ولی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، میں کہتا ہوں حضور نے یہ نہیں فرمایا اگر پانی نہیں تو میں کیا کروں، میں تو کلمہ پڑھانے کے لیے، مجھ سے کلمہ پڑھو، نماز سیکھو، روزہ سیکھو، حج سیکھو، زکات سیکھو۔ نہیں، صحابہ کو بھی پتا تھا کہ جو نبی کلمہ پڑھا سکتا ہے وہ ہماری مشکل کشائی بھی فرما سکتا ہے۔ لیس عندنا ماء، ہمارے پاس پانی نہیں، میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پیالہ لے کے آؤ۔ جب پیالہ آ گیا تو حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں رکھا، سبحان اللہ تو کہہ دو یار، ساری ڈلی زبان صدقے ذرا بلند آواز کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور نے پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور پھر کیا ہوا بخاری سنو، فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون، پھر کیا تھا جس طرح پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں پہاڑوں سے ندیوں سے، فرمایا اس طرح حضور کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور پھر فرمایا یہ پانی کے چشمے کتنے تھے، فرمایا پہلی تو بات یہ ہے آج جو مولوی مقابلہ کرتا ہے پیارے نبی علیہ السلام کا، کہتا ہے وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان، ان کے بھی دو ہاتھ باز اللہ، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کی بھی دو آنکھیں اور ہماری بھی دو آنکھیں، ان کے بھی دو پاؤں ہمارے بھی دو پاؤں۔ میں کہتا ہوں اس لائن کو بخاری نہیں آتی کیا اس نے کسی درس میں کسی عالم دین سے بخاری نہیں پڑھی؟ کیا یہ صرف اپنے گستاخ مولویوں سے رٹی رٹائی تقریریں سن کر پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے؟ پھر سنو صحابہ کہتے ہیں شریبنا وتوزعنا، یاد رکھو لوگوں جو نبی کے پیکر نورانی سے پانی نکلا وہ پاک بھی تھا، پاک کرنے والا بھی تھا۔ شریبنا ہم نے پیا، پاک تھا تو پیا نا، وتوزعنا ہم نے اس پانی سے وضو بھی کیا، اگر پاک کرنے والا تھا تو وضو کیا نا۔ پھر دیکھو آج کا مولوی اس کے جسم سے پانی نکالو وہ پانی پلید ہوتا ہے، نہ پاک ہوتا ہے، نہ پاک کرنے والا ہوتا ہے، اس کے جسم سے پلید پانی نکلے گا، اس کو کوئی ہاتھ لگانا تو درکنار دیکھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ مولوی کے جسم سے جو پانی نکل رہا ہے وہ پلید ہے، مگر نبی کے پیکر نورانی سے جو پانی نکل رہا ہے وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ محبت رکھ کے گفتگو سنیں، قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ فرمایا شریبنا ہم نے پیا، یار پانی جو پاک ہوتا ہے اس کو پیتے ہیں نا، صحابہ کہتے شریبنا ہم نے اس پانی کو پیا، وتوزعنا ہم نے اس سے وضو بھی کیا۔ اور پھر تھے کتنے؟ فرمایا تم تھے کی بات کر رہے ہو، اگر ہم 1,00,000 ہوتے لکفانا، ہمیں پھر بھی وہ پانی کافی ہو جاتا، مگر ہم اس دن 1500 صحابہ تھے، 1500 صحابہ نے پانی پیا اور اس سے وضو بھی کیا، مگر صحابہ کہتے ہیں سوال کرنے والے تو یہ کہہ رہا ہے کہ کتنے تھے، یہ کہے کتنے ہوتے، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے حضور کے پیکر نورانی سے نکلنے والا پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔ حضرات محترم یہ صحابہ کا مزاج آج سنی کا مزاج ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، ابھی میں نے آپ کو سبحان اللہ کا نہیں کہا، مگر آپ سبحان اللہ پھر بھی کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سنی شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت کی عظمت اور شان تول تول کے نہیں مانتا بلکہ سینہ کھول کھول کے مانتا ہے۔ اور یہی صحابہ کا مزاج ہے، یہی اہل بیت کا مزاج ہے، یہی تابعین کا مزاج ہے، یہی اولیاء امت کا مزاج ہے، اور یہی ریڑی لگانے والا سنی جو بازار میں ریڑی لگا کر گھر کا گزارا کرتا ہے اس سے بھی پوچھو
تو وہ بھی حضور کی حدیث کے سامنے، حضور کی شان کے سامنے سر تسلیم خم کر جائے گا، کہے گا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ہمیں وہ کہتے ہیں نا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے، عقل آدھی اے کیوں ہویا تو او کیوں ہویا تو اے نہیں ہونا چاہیے آئی تے غلط ہو گیا تے صحیح ہو، ہاں جی، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ میاں، سمجھ گئے نہیں آئی، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ تو میں عرض کرنے والا ہوں، بات ادھوری ہوئی ہے، پھر حضور نے دودھ کا پیالہ، گل یاد ہے کہ نہیں؟ ناراض نہیں ہو گئے میرے بھائی؟ دودھ دا پیالہ پیش کیا، دودھ دا، ماشاءاللہ 17 چکی دودھ خالص ملتا ہونا جی، اسی تا پاؤڈر لا پیندے پے ہاں، ماشاءاللہ ہے دودھ خالص، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت۔ اس کے اندر حکمت کہتی ہے 2 صلاحیتیں ہیں، اگر بھوکا پیے تو بھوک، اگر پیاسا پیے تو پیاس۔ بھائی غلام مصطفیٰ صاحب، بھائی امتیاز صاحب، ماشاءاللہ ان کا یہی کاروبار ہے، آپ بھی جانور پالتے ہوں گے، بیچتے ہوں گے، سب جانتے ہیں بھوکا پیے تو بھوک ختم، اور اگر پیاسا پیے تو پیاس ختم۔ حضور نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، اس نے پینا شروع کیا، دل وچ خیال ہوئے گا میں تو 15 20 بندہ کھانا کھا جانا، یہ دودھ بھائی صاحب یہ دودھ کا پیالہ کی کرے گا؟ لیکن حضور دے ہتھاں دی برکت دیکھو، پر دودھ کا پیالہ پیندا پیندا تھک گیا، پیچھے کر دے، حضور نے فرمایا اور بھی، پھر پینا شروع کرتا، پھر پیندا رہیا، پھر پیچھے کے حضور نے فرمایا اور بھی، پھر پینا شروع کیتا، تے جدوں 3 دفعہ پی لیا نا، حضور نے فرمایا اور بھی، کہندے حضور ہن تو ایتھے آ گیا، بالکل کم فل ہو گیا، حضور نے سو جا۔ جس ٹائم بندہ زیادہ کھانا کھا لوے، پھر اس ٹائم سیفی پھکی بھی کونی آئی، مدری پھکی بھی کونی آئی، کوئی چوران بھی کونی آئی، حاج مولا بھی کونی آئی، ہاں جی گیسٹروفل بھی کونی آئی، تے کوئی جدید دوائیاں، کوئی چیز کونی آئی، مگر رات میں سوندا ہے، حضور انہوں آرام واسطے حکم کر کے چلے جانے نے، حضور تشریف لے جانے نے، تو رات نوں اوندا پیشاب نکل جانا ہے، وہ شرمندہ ہے، کہندا ہے کہ یاد رکھا بندہ کافر سی، بندہ مسلمان نہیں سی، بندہ کافر سی، کہندے کہ مسلمانہ دے نبی نے مہربانی کی تھی، میں نے دودھ پیوایا، میری بھوک تے ترہ ختم ہو گئی، تے ہون میں ایک زیادتی کی تھی ہے کہ میں انہیں بستری خراب کرتا ہے، لہذا یہ تا اخلاق دے منافی ہے، لہذا شرمندگی دو بچن واسطے اٹھ دے، کہندے ہے چلو راتوں رات ہی تو نکل جانا، مگر جدو بندہ سوندا ہے نا، جیب وچ کچھ چیزاں بندے دیاں ہوندیاں جڑی بندے لگدیاں نے، وہ بندہ کڑ کے تکیے تلے، عادت ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ وہ جدو ستا سی کوئی درہم دنانی دی تھیلی آئی، وہ انہیں کڑ کے تکیے تلے رکھی سی، ان پریشانی دے عالم میں جدو نکلا نا تے پیسے بھول گیا، کچھ سفر کیتا، پچھو حضور جلوہ گر ہوئے، حضور اپنے مہمان دی خبر گیری کرن واسطے آئے، آج کل تائیں میں کہنا نا، رات نو بھاویں تھی تسی 2 بجے آ جاؤ، مگر دن نو میں تو 1 بجے تک نہیں مل سکتا، مہمان نو کہنا، لاہوری کلچر، تسی تو ماشاءاللہ دیہاتی کلچر بھائی ہو نا، ٹائم نہ سو جاؤ ٹائم نہ اٹھ جاندے ہو ماشاءاللہ، لیکن لاہوری کلچر کیا ہے؟ مہمان کو کہیں گے رات کو 12 بجے 1 بجے آ جا، ہم آپ سے ملاقات کریں گے، مگر صبح ہم آپ سے نہیں نہ نماز تے نہ کہ اللہ نہ توبہ، بس ڈائریکٹ 5واں 6ٹا گیئر لگا کے 1 بجے جا کے اکھ کھلنی ہے، مہمان مر رہے تھے بھاویں بھوکھا تے بھاویں تریا، مہمان پیا ہے، مالک سارے ستے پہ، سمجھ کہ نہیں آئی؟ لیکن حضور کی یہ سنت نہیں ہے، حضور اپنے مہمانوں کی خبر گیری فرماتے تھے، ان کی خدمت اپنی ید اللہ والے ہاتھوں سے فرماتے تھے، اور حضور غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی خبر گیری کرتے، ان کے گھر جا کر حضور ان سے تعاون کرتے، ان کی مدد فرماتے، بیواؤں کا بازار سے سودا سلف لے کر حضور ان کے گھر پہنچاتے، یہ حضور کا خلق ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ اب حضور خبر گیری صبح صبح تشریف لے کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں بستر خراب ہوا پڑا ہے، مگر مہمان نہیں، حضور نے ید اللہ والے ہاتھوں سے اس بستر کو اٹھایا، سبحان اللہ تو کہہ دیا۔ اب وہ بندہ جو تھوڑا سفر کر گیا تھا، اس کو یاد آیا کہ یار میرے پیسے وہاں رہ گئے ہیں، اب وہ سوچتا ہے
کہ بغیر پیسوں کے سفر بھی نہیں ہوگا، چلو شرمندگی برداشت کروں گا مگر پیسے لے کے آتا ہوں۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں مرکات کے اندر، فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، وہ بندہ وہاں سے واپس آنا شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے حضور اس کے بستر کو اٹھاتے ہیں جس پر پیشاب ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم دھوتے، حضور فرمایا نہیں، مہمان بھی میرا تھا، خدمت بھی میں کروں گا، میں اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو دھوؤں گا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں ظاہری طور پر تو حضور اس بستر کی میل کو، پلیدی کو دھو رہے تھے، در حقیقت حضور اس کافر کے دل کی میل کو دھو رہے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب آتا ہے، دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی اپنے ہاتھوں مبارک سے اس کا بستر دھو رہے ہیں، ادھر سے حضور نے اس پلیدی کو صاف کیا، ادھر سے دل صاف ہو گیا، قدموں میں گرتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، کہتا ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے۔ تو یہ حضور کا خلق ہے، اور یہ خلق عظیم کا ایک جلوہ ہے۔ فرمایا اس نے زیادتی کی، بستر خراب کر دیا، مگر حضور اس کو کچھ بھی نہیں کہتے، معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کرنے کے ساتھ احسان کر کے جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں، فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے ان اثقل شیء فی المیزان المؤمن خلق حسن، فرمایا مومن کے میزان کے اندر سب سے بھاری عمل، یعنی جس عمل کا ثواب زیادہ ہے، فرمایا وہ کون سا عمل ہے؟ خلق حسن، اچھا اخلاق، میٹھی گفتگو، سونا بول، سمجھ گی نہیں آئی؟ سونا بول، اچھا اخلاق، یہ ایسا عمل ہے قیامت میں سارے اعمال میں سے جس عمل کا زیادہ وزن ہوگا وہ اچھا اخلاق ہے۔ اور پھر میرے پیارے اکرم صاحب نے فرمایا ان من احبکم واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، فرمایا تم میں سے قیامت میں میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ آج دنیا میں کوئی ایم این اے کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی ایم پی اے کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر خدا کی قسم یہ قرب عارضی ہے، مصطفیٰ کا قرب دائمی ہے۔ پر حضور کا جس کو قرب مل جائے وہ دنیا میں بھی خوش نصیب ہے، قبر حشر میں بھی وہ خوش نصیب ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیں، فرمایا کہ اخلاق ایسی تجارت ہے جس پر کوئی پیسہ ویسا خرچ، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ماشاءاللہ سارے، فرمایا تسی ریڑی لگاؤ نا، ریڑی اون دے اتے جڑا سودا رکھو اون دے اتے پیسے خرچ ہوندے نے، چھوٹے جو تو چھوٹا بزنس تسا کرو تو فرمایا اون دے اتے پیسہ خرچ ہونا ہے، مگر خدا دی قسم ایک خلق ایسی تجارت ہے جن دے اتے کوئی پیسہ خرچ ہے، تسی مٹھے بول دے جاؤ تے دودھ پیندے جاؤ، ہیں؟ پر اخلاق ایسی تجارت ہے جس پر کوئی پیسہ دولت خرچ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے آج ہم اپنے بچوں کو حضور کا اخلاق بتائیں، اور حضور کا خلق یہ تھا، حضور کوئی زیادتی کر لیتا تو حضور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اسی دن حضور نے مکہ کے بازار میں کھڑے ہو کر حضور نے تبلیغ کی، لوگوں کو بتایا لوگوں بتوں کو چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، تم خدا وحدہ لا شریک کی پوجا کرو۔ تو کافروں نے مارنا شروع کر دیا، وہ جسم مبارک، وہ چہرہ پاک جو عرش سے بھی زیادہ مقدس ہے، اس چہرے پاک پر معاذاللہ تماچے مارنا شروع کر دیے۔ جب کفار نے تماچے مارے، میرے پیارے آقا علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا ہیں، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور وہ شکار کرنے کے لیے، کیونکہ وہ شکار کے بڑے ماہر تھے، شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، شکار کر کے جب واپس آتے ہیں گھر میں بیٹھتے ہیں، آپ کی بیوی تازی تازی روٹیاں آپ کے سامنے رکھتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اپنی بیوی کے چہرے کی طرف، تو آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب اتر رہا ہے۔ پوچھا یہ روٹی اتنی پیاری دی اور پھر یہ آنسو کیسے ہیں؟ تو آپ کی بیوی پاک کے آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگی آج پتہ چلا ہے باپ اور چچا میں کیا فرق ہوتا ہے، باپ چچا ایک جیسے نہیں ہو سکتے، باپ اور چچا میں فرق ہوتا ہے۔
پوچھا ماجرا کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کہا ماجرا یہ ہے کہ آج اگر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور کے والد محترم زندہ ہوتے، حضور کے پیارے باپ آج اگر زندہ ہوتے تو ان کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سر بازار کافر تماچے نہ مارتے، ان کو آج کافر تماچے مارے ہیں۔ وجہ یہ ہے چچا ہے مگر باپ نہیں ہے۔ آج پتہ چلا ہے چچا اور باپ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اب ہوتا کیا ہے، آپ نے کھانا وہیں رکھ دیا، تلوار ننگی اٹھائی، حضور کے در اقدس پر پہنچتے ہیں، دروازہ بند ہے، اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، حضور سجدے میں ہیں، حضور اپنے رب سے رابطہ کر رہے ہیں اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں اس قوم کو تیری توحید کا درس دیتا ہوں، میں اس قوم کو تبلیغ کرتا ہوں، توحید و رسالت کی بات کرتا ہوں، مگر یہ قوم غافل ہے، یہ قوم جاہل ہے، ان کو پتہ نہیں ہے تیری توحید کیا ہے، تیری رسالت کیا ہے۔ اے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ سے رابطہ کر رہے ہیں، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ اب ایسے میں دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ باہر سے آواز دی، میں آپ کا حمیتی آیا کھڑا ہوں، دروازہ کھولے۔ حضور کی آنکھ نکل گئی، حضور رونے لگ گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے میرا حمیتی کون ہے؟ میرے حمیتی تو قبروں میں سو گئے، پورا مکہ تو اس یتیم کا جو ہے دشمن بنا ہوا ہے، پورے مکے میں کافر اس یتیم پر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، میرے جو حمیتی تھے وہ تو قبروں میں سو گئے ہیں۔ اے دروازے پر آنے والے تم کون سے حمیتی ہو؟ اب ہوتا کیا ہے، آپ نے آواز دی اور کہا، عرض کیا کہ میں آپ کا حمیتی آیا کھڑا، بات یاد ہے نا، میں آپ کا حمیتی آیا کھڑا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے حمیتی تو قبروں میں سو گئے، تم کون سے حمیتی ہو؟ عرض کیا میں آپ کا چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، میں امیر حمزہ ہوں۔ تو دروازہ کھل گیا، عرض کیا اے میرے پیارے بھتیجے، مجھے یہ بتائیں کہ کس نے آپ پر ظلم کیا؟ تماچے مارے، میری تلوار سے پورا عرب کانپتا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں بدلہ نہ لے لوں، اس کا سر تن سے جدا نہ کر دوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری چچا جان، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں، میں تو اسلام عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اے میری چچا جان، آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے میرا بدلہ مل گیا ہے۔ تو آپ نے اس وقت کلمہ پڑھا، آپ کے چچا مسلمان ہو گئے، تو پتہ چلا کہ حضور پر جتنا بھی کفار ظلم و ستم کرتے تھے حضور معاف فرماتے تھے، درگزر فرماتے تھے۔ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن بھی آ جائے تو چادر بچھا دیتے ہیں۔ یہ حضور کی اخلاق حسنہ ہے۔ اور حضرات محترم دیکھیے، حوصلہ افزائی حضور فرماتے تھے، آج بھی اگر کوئی شاگرد اچھا کام کر کے دکھائے تو استاد کو اپنے شاگرد کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر مرید کوئی اچھا بن کے دکھائے، نیک بن جائے، تو پیر طریقت رہبر شریعت کو چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے، اسے حوصلہ دے، اس کا حوصلہ بڑھائے، تاکہ وہ اچھے اچھے کاموں میں سبقت کرنا شروع کر دے اور نیکی کے راستے پر چلے۔ اور اگر اولاد کوئی اچھا کام کرے تو باپ کو چاہیے اپنی اولاد کی حوصلہ افزائی کرے۔ اور یہی وجہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی یہ سنت ہے، حضور کا یہ اخلاق ہے کہ حضور اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، سبحان اللہ تو کہتے ہیں یار، جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، حضور نے ان کے امتیازی اوصاف کی بنیاد پر حضور نے ان کی حوصلہ افزائی یوں فرمائی، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ فرمایا حضور نے ان کے امتیازی اوصاف کی بنیاد پر حضور نے دنیا میں ہی ان کو جنت کی خوشخبری اور جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔
حضرات محترم، ہمیں بھی اپنے بچوں کی، اپنے شاگردوں کی، اپنے مریدوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ میری پیاری آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور میں آخر میں یہ بات ایک عرض کرنا چاہوں گا، اگر یہ بات عرض نہ کی تو یوں سمجھیں کہ آج کی گفتگو مکمل نہ ہوئی۔ آپ کہیں گے وہ کون سی؟ دیکھیے، ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے کہ نہیں؟ بولیے یاد ذرا، بولیے بلند آواز سے۔ ختم نبوت اور ختم معصومیت پر ہمارا اللہ کے فضل سے بالکل کامل اکمل ترین ایمان ہے۔ اس کے بغیر تو ایمان بچتا ہی نہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ تعلیمات اسلام کا محافظ ہے، اور ختم نبوت کا عقیدہ روح ایمان ہے۔ سمجھے کہ نہیں آئی؟ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ ایمان کے لیے اساس اور بنیاد ہے، اور جو شخص ختم نبوت کے عقیدے میں شک کرتا ہے وہ پکا بے ایمان ہے، وہ کافر ہے، وہ گمراہ ہے، بددین ہے۔ تو چاہیے کل کا دن یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ کہہ ذرا بلند آواز سے۔ اور یہ دن جو آنے والا ہے، اس دن میں امام نورانی رحمت اللہ علیہ نے 1974 کے 7 ستمبر کو آپ نے قومی اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی کہ قادیانی کافر ہیں۔ تو آپ کی قرارداد پر فرمایا کہ اس دن کے اندر بل پاس ہوا کہ قادیانی پاکستان کے قانون میں بھی کافر ہے۔ سمجھ گئے نہیں ہے؟ اور دیگر علماء بالخصوص امام نورانی رحمت اللہ علیہ بڑا کردار ادا کیا۔ اور پھر پیر سے جماعت شاہ رحمت اللہ علیہ جب 12 روزہ ختم نبوت کانفرنس کی، کہاں؟ لاہور کے اندر، جہاں پر اس خبیث نے سٹے کیا ہوا تھا لاہور کے اندر، تو وہ کہنے لگا یہ 12 دن تو کیا، اگر 12 سال بھی پیر جماعت علی شاہ کانفرنس کرے تو مرزا یہاں سے نہیں جائے گا۔ تو جب آپ یہ بات پہنچتی ہے تو آپ بھرے مجمع میں اعلان فرماتے ہیں، پیر سے جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 12 سال کی بات کرتا ہے، لوگوں یاد رکھو میں پیر جماعت علی شاہ تمہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ یہ 24 گھنٹوں کے اندر دنیا پر نظر ہی نہیں آئے گا۔ سمجھ کے نہیں آئے؟ تو پھر ایسا ہی ہوا، جہاں مرا وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور کل کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ اور یاد رکھنا، مرزائیوں کے ساتھ یاری اور مرزائیوں سے شفا حاصل کرنا یہ ہرگز جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ پتوکی کے اندر بھی ایک خبیث لائن ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، وہ مرزائیہ خبیث، اس کے پاس کافی لوگ جاتے ہیں، میں ان کو روکتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں مرزائیوں کے پاس کیا شفا، یہ تو بیماریاں دے سکتے ہیں، یہ تو ملعون ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں۔ میں روکتا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی مرزائی حکیم ہو یا کوئی ڈاکٹر MBBS ہو، جس شعبے کا بھی ہو، اگر آپ کو پتا ہے بالکل اس سے دوائی نہیں لینی، چاہے وہ حکیم ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، اور چاہے وہ جس لحاظ سے بھی ہے، اس کے پاس جانا اور اس سے تعاون لینا یا دوائیاں لینا یہ بالکل حرام ہے۔ کس منہ سے ہم حضور کے سامنے جائیں گے؟ یہ وفا نہیں حضور سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شاہ صاحب کا دامن تھامتے ہوئے صرف بخاری شریف کی ایک حدیث چھوٹی سی عرض کرتا ہوں اور اس کی اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھیے، دنیا میں بھی عقیدہ ختم نبوت والے بندے سے خوشبو آتی ہے، ایسے نہیں شاہ صاحب بولا، جو عقیدہ ختم نبوت کو مانتا ہے اس کے جسم سے بدبو نہیں آئے گی، جو عقیدہ معصومیت پر یقین رکھتا ہے اس کے جسم سے خوشبو آئے گی اور اس کے چہرے پر نور ہوگا، اور جو بد عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہوگا اس کے جسم سے بدبو، اس کے زبان، اس کے منہ سے بدبو نکلیں گی۔ عاشق اور کافر گستاخ میں یہ فرق ہے کہ گستاخ کافر کے منہ سے بدبو جانور بھی جان جاتے ہیں، اور عاشق جو ہوتا ہے اس کی خوشبو جب پھیلتی ہے تو فرمایا لوگوں کے معاشرے میں دماغ معطر ہوتے ہیں، خوشبو پھیلتی ہے، امن پھیلتا ہے، فساد ختم ہوتا ہے، فتنہ ختم ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیے، یہ عقیدہ اس کو مضبوط ہم نے تھامے رکھنا ہے، بچوں کو بتانا ہے ختم نبوت کا عقیدہ ہے کی چیز، یہ چیز ہے
کہ ہم یہ مانتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. آخری رسول، یہ ختم نبوت ہے. اب دیکھو یہ عقیدہ دنیا میں بھی کام کہ چہرے پر نور، جسم میں خوشبوئیں، اور پھر حشر میں بھی یہ عقیدہ کام آئے گا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نفس و نفسی کا عالم ہوگا. امتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کے پاس جائیں گی اور کہیں گی آج رب جلال میں ہے، رب کے جلال کو جمال میں بدلیں، ہماری شفاعت کریں، سفارش کریں. تو کوئی اپنے گناہوں کی بنیاد پر گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی جناب ناف تک ہوگا، سینے تک ہوگا، گردن تک ہوگا. اپنے اپنے گناہوں کے مطابق ہر شخص پسینے میں ہوگا اور لوگ جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری. پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری. توجہ سے سماعت فرمائیں، حدیث ختم ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کریں گے اے حضرت آدم علیہ السلام ہماری مدد کریں، شفاعت کریں. آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. پھر اسی طرح چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. اور پھر ساتھ ہی کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جائیں، تمہاری بگڑی بن جائے گی. اور جب وہ ساری امتیں جمع ہو کے حضور کے در پر آئیں گی اور عرض کریں گی ہم ہر نبی کے پاس گئے ہیں، ہر نبی نے اذهبوا الی غیری کہا، مگر آپ کے بعد تو کوئی نبی ہی نہیں ہے. یہ در ہمیں آخری در لگ رہا ہے، اس در کے آگے کوئی در نہیں ہے. آپ مہربانی فرمائیں ہماری شفاعت کریں. اب وہ الفاظ کیا بولیں گے؟ حضور کی بارگاہ میں کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء. کہیں گے اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور انبیاء میں سے آخری نبی بھی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ مہربانی کریں ہماری شفاعت کریں. اب حضور یہ نہیں فرمائیں گے آپ آج میں رب کے جلال کو جمال میں نہیں بدل سکتا، نہیں نہیں. حضور فرمائیں گے انا لہا، آئیں میں ہی ہوں شفاعت کے لیے، میں ہی شفاعت کروں گا. انا لہا کہہ کر آسیوں کو تھام لیں گے آغوش مرحمت میں. عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے. فرمایا صراط و میزان، حوض کوثر، یہی عالی وہ مقام ہوگا. گنہگار ہوگا. فرمایا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. دونوں عالم میں مقصود گر تمہیں آرام ہے، دامن اس کا تھام لو جس کا محمد نام ہے. اس یہاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، مگر مولا تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تجویز، مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. میں معذرت خواہ ہوں، شاہ صاحب قبلہ کا ٹائم لیا میں نے اور دیگر علماء. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں دعا ہے، شاہ صاحب ہمارے بھی دعا فرمائیں گے ہمارے ادارے کے لیے اور مدرسے کے درس نظامی کے حفظ کے تمام شعبات کے دعا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمارے ادارے اور بالخصوص سارے اہل سنت کے جتنے بھی ادارے ہیں، یقین جانے یہ چراغ ہوتے ہیں علم کے، یہ شمع ہوتی ہے، یہ پھول بکھیرے ہیں اور یہ روشنی بکھیرے ہیں. تو اس لیے اہل سنت کے مدارس کی خیر خواہی کرنی چاہیے. جہاں جہاں مساجد اہل سنت ہیں، مدارس اہل سنت ہیں، اللہ سب مساجد اور مدارس کو آباد رکھے اور یہ چراغ روشن ہو یہاں سے. جو بد عقیدگی کے خلاف اور بد عمل کے خلاف کام کریں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.